بات آج کی ناظرین ہے مزمل شاہ صاحب سے، سید مزمل شاہ سے، اور ان سے جو آج بات ہے وہ میری تھوڑی سی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایکسائٹمنٹ کا لیول ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ ابھی مزمل خود بتائیں گے، لیکن میں آپ کو ایک دو چیزیں بتائیں کہ دو بڑے امپورٹنٹ ریفرنس ہیں مزمل کے ساتھ. ایک تو یہ کہ مزمل اور میں ایک ہی ڈسٹرکٹ سے ہیں، اور دوسرا کیا ریفرنس ہے یہ مزمل خود بتائیں گے. بہت بہت شکریہ مزمل صاحب، بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کے. اور دوسرا ریفرنس یہی ہے کہ جب انڈسٹری میں حادثاتی طور پہ میں آیا اور سب سے پہلی جو شخصیت جس کے ساتھ آ کر میٹنگ ہوئی اور اس سے آئیڈیاز ڈسکس ہوئے وہ نعیم صاحب تھے ناظرین کے لیے. اور اس وقت آپ بھی یقیناً پریشان تو ہوں گے میرے آئیڈیاز سن کے جو آپ بات کر رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے آف ایئر. جی میں اس میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جب ایک لڑکا بڑا خوبصورت سا مطلب گورا چٹا اونچا لمبا ایک لڑکا آیا تو مجھے کسی دوست نے میاں جاوید صاحب نے بھیجا تھا. انہوں نے بھیجا کہ جی مزمل صاحب آ رہے ہیں تو یہ کریں گے جی یہ نیوز اینکرنگ کے لیے آئے. میں نے کہا جی آ جائیں. جب مزمل آیا ہمارے پاس تو ہماری ڈسکشن ہوئی، گپ شپ ہوئی، تو مجھے لگا یار یہ بندہ جتنے اس کے پاس نالج ہے، جتنی مطلب یہ باتیں کر رہے ہیں، جتنے ان کے خیالات ہیں، آئیڈیاز ہیں، تو یہ شاید نیوز اینکرنگ کے لیے فٹ نہیں ہے تو نہیں ان کو کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے آئے تھے، پوٹینشیل تھا. اس میں ایک اور بھی چیز ہے مزمل کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر کسی پوزیشن پہ ہوں تو آپ کو کوئی بھی دوست آئے اس میں پوٹینشیل ہو تو آپ اس کو موقع دیں. بالکل پتہ نہیں کون سا سید مزمل بن جائے ایسے ہی مطلب. لیکن سٹارٹ میں جب میں آیا تو مجھے بھی اس چیز کا اندازہ ہوا کہ تھوڑا مس فٹ ہوں یہاں پہ. جو اوور آل کلچر ہے میڈیا انڈسٹری کا یا نیوز اینکرنگ کا اس میں فٹ نہیں ہوتے. سینئرز جو تھے بہت سے وہ بجائے جس طرح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو موقع دینا، وہ الٹا ٹانگیں کھینچنے پہ زیادہ فوکس تھا ان سب کا. اس کو بھی دیکھ کے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا کرتی تھی لیکن لگے رہے اور صحیح وقت کا ویٹ. صحیح بتاؤں آج آپ کو شاید بتاؤں کہ میرا خیال ہے کہ 2-4 ملاقاتوں کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے تھے، ڈسکشنز کرتے تھے، گپ لگاتے تھے، تو آپ بتایا کرتے تھے کہ میں ایم فل کر رہا ہوں. جی ایسے ہی. تو ہم نے گپیں لگا لی تو میں نے کہا یار یہ نیوز اینکرنگ کے لیے آپ کو پروگرام کرنا چاہیے. جی پھر میرا خیال اس وقت ہم نے آپ کو ایک پروگرام کا آغاز کروایا آپ سے. وہ صبح کا شو تھا. ہاں وہ اس میں مارننگ نیوز ڈسکس ہوتی تھی اور اس کے بعد شام کا بھی شو دیا. شام کا بھی بالکل. آج پاکستان میں ایک شو. آج پاکستان بالکل. میں نے امتحان صاحب جو کہ اس وقت تھے تو میں نے ہیڈ تھے ہمارے ظاہر مالک تھے چینل کے. میں نے ان کو کہا جا کے، میں نے کہا جی ایک لڑکا آیا چونکہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں، دوست بھی تھے، تو میں نے کہا بندہ بڑا پوٹینشیل ہے، بندے چ تینوں شو دیو. اچھا کہتے یار ایڈی جلدی تسی تے کیا ہے، مطلب ابھی آیا 2-4 دن ہوئے. میں نے کہا لیکن ہے اس میں کچھ نکلے گا کچھ. نہیں بہت ایکسائٹنگ تھا میرے لیے کیونکہ ابھی انٹر ہونا انڈسٹری میں، پھر وہ شو کا سارا ماحول کے گیسٹ آ رہے ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے. اچھا کبھی سوچا تھا کہ اتنی کتابیں پڑھ لی، میڈیا میں آ جاؤں گا، پھر آپ کا وہاڑی سے تعلق، اس کے بعد وہاڑی سے پڑھتے پڑھاتے ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے وہی پرانا جس میں آپ اسکول جاتے ہیں، وہاں سے آپ نے ٹیچر نے ڈنڈے مارے، اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد سید مزمل بن جائے گا، کیسے بنے؟ نہیں میڈیا انڈسٹری کا کوئی پراپر پلان نہیں تھا. ایون میاں صاحب کے پاس جب میں گیا تو میں نے انہیں پہلی بات یہ کی کہ میں نے ٹیچنگ کرنی ہے، اکیڈیمیا میں آنا ہے. انہوں نے کہا اس کو چھوڑو یار، تمہاری آواز ٹھیک ہے اور تم جا کے آڈیشن دے آؤ. میں نے کہا آڈیشن کس بات کا؟ انہوں نے کہا نیوز اینکرنگ کا. میں نے کبھی سوچا نہیں. وہ ہوتا نا بچے بچپن سے پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نیوز اینکرنگ کرنی ہے اور ہم نے خبریں پڑھنی ہیں. اٹ واز نیور ان اینی کارنر آف مائی مائنڈ کہ میں نے یہاں پر آنا. انہوں نے ایک ڈائریکشن دی، میں گیا، بعد میں آپ کے پاس آن ایئر ہو گیا، پھر وہ آگے اپرچونیٹیز آتی رہیں تو ہو گیا یہ سب. لیکن سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی ایک بات اس میں کاٹوں مزمل کہ یہ میں نہ ہوتا تو کوئی اور آپ کو آن ایئر کرتا. اس میں ایک میسج یہ بھی ہے کہ جس میں پوٹینشیل ہوتا ہے نا وہ رکتا نہیں ہے. اگر آپ موقع نہیں دیں گے تو کہیں اور وہ کر لے گا. کرنا اس نے ہے، آپ نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نالج دیا تو وہ کہیں نہ کہیں جانا ہی تھا. وہ مطلب اس آپ مین اسٹریم میں آنا ہی تھا، وہ آپ آ گئے. آپ دیکھیں یہ 2016-17 کی ہم بات کر رہے ہیں. انڈسٹری ڈائنگ انڈسٹری کی طرف جا رہی تھی گریجولی، اپرچونیٹیز کم ہو رہی تھیں، چینلز کا ریونیو کم ہو رہا تھا. تو اس دور میں اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اس ڈائنگ انڈسٹری میں جگہ بنا لوں گا، پاسبل نہیں تھا. تو میں نے بھی اتنا نہیں سوچا. لیکن سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں اس نے مجھے جو پلیٹ فارم دیا، جو اسپیس دی بات کرنے کی، پھر جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ نہیں یار یہی کام اس سے ٹی وی پہ بھی کروا سکتے ہیں. پہلے بات سنتے نہیں تھے. 2-3 سال تو میں نے نائٹ شفٹوں میں کام کیا جب رات کی نیند پوری نہیں تھی ہوتی. اور
آئی یوز ٹو ڈو دا ورسٹ شفٹ، جس میں تنخواہ یا باقی چیزیں ایک طرف، رات کی نیند پوری نہ ہو تو انسان کہتا ہے کہ یہ تو بیسک رائٹ ہے، کم از کم یہی مل جائے. جی بالکل. تو وہ 2-3 سال وہ مار بھی کھا لی، مختلف چینلز کو بھی دیکھ لیا، لیکن وہ میرا پوٹینشیل کہیں پر استعمال نہیں ہو رہا تھا. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نیوز اینکرنگ میں وہ اسپیس نہیں ہے. تو سوشل میڈیا پہ جب پوڈ کاسٹ وغیرہ میرے وائرل ہونا شروع ہوئے، کلپس دیکھے لوگوں نے، تب کچھ لوگوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں یار ایک آڈینس ہے جو اس کو بھی سننا چاہتی ہے. تو میڈیا کا آپ کو پتہ ہے رول تو صرف یہی ہے نا کہ جس کی ایک آڈینس ہے اس سے بلا کے اس کو نیگوشیٹ کرو اور اس کو اسپیس دو، چاہے اس کا آئیڈیا کوئی بھی ہے. تو جب ایک آڈینس بنی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب آ کے مین اسٹریم پہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو میں کہہ سکوں کہ نہیں یار یہ کمفرٹیبل ہے، اینڈ دس از سم تھنگ جہاں پر آپ اپنی بات بھی کر سکتے ہیں. ادروائز مشکل تھا پہلے. اچھا، میں اس وقت بھی اور اس وقت بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سوال کرنے کی بجائے اگر آپ جواب دینے والے ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ایسے کافی ابھی میں آپ کا شو دیکھتا ہوں نا، مطلب ظاہر ہے آپ بھائی ہیں چھوٹے، تو آپ کا شو ریگولر کوشش کرتا ہوں کہ دیکھوں، تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو آپ میں پوٹینشیل ہے وہ سوال پوچھنے میں نہیں ہے. بالکل، وہ جواب اگر آپ کو دینا آتا ہو انالیٹیکلی تو وہ ملک میں ویسے ہی بہت کم تجزیہ کار ہیں جو ہسٹوریکل ریفرنس دیتے ہیں یا کتابوں کی بات کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ مین اسٹریم پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوال پوچھ کے تو بچ سکتے ہیں لیکن جواب دے کے پھنس جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اسی لیے کہا کہ یار یہاں سوال ہی ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ جواب دینے لگے تو یہ نہ ہو کہ آواز ہی بند ہو جائے ہماری، یہ بھی ایک ایشو ہے. مطلب آپ بھی ڈر گئے ہیں. بس یہ دیکھیں نا، الٹیمیٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ڈسکشن یا آواز بند ہو جائے، سینسر کر دیا جائے، آپ کو پھر کسی کا فائدہ نہیں ہوتا. سمجھداری سے چلنا چاہیے، نہ ہمارا فائدہ ہے نہ سننے والوں کا فائدہ ہے. ہاں، یہ اس حد تک میں آپ سے متفق ہوں کہ بات انسان کو اگر اپنی پہنچانی بھی اس طریقے سے پہنچائیں کہ بجائے آواز آپ کی بند ہونے کے آپ میسج کنوے کرتے رہیں، آہستہ آہستہ آپ کی سمجھ آ جائے. سوشل میڈیا پہ کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے کوئی رسک نہیں لیا، بہت ڈینجرس باتیں کی ہیں، بہت سے پاورفل لوگوں کے خلاف بولا ہوں، بہت سی چیزیں فیس بھی کی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ٹی وی پہ انقلاب نہیں آ سکتا. وہ مجھے پہلے دن سے کلیئر ہے کہ یہاں پر اگر رہنا ہے تو آرگنائزیشنز کے جو رول ہیں ان کو رسپیکٹ کیے بغیر چل نہیں سکتے. تو یہ اب مجھ پر ہے کہ میں نے وہاں پہ انقلابی بننا ہے یا پھر میں نے سسٹم میں جگہ بنانی ہے اپنے نظریات کے لیے، آئیڈیاز کے لیے. تو اسی لیے ٹی وی پہ میری فریکوینسی مختلف ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ مختلف ہوتی ہے، یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں وہاں مختلف ہوتی ہے. تو آپ کو پلیٹ فارم دیکھ کے بات کرنا اگر آتا ہے تو آپ سروائیو کر جائیں گے، ادروائز جگہ نہیں ہے آپ کے لیے. اچھا، کیسا لگا آپ کو کہ سوشل میڈیا پہ جب اتنی اپریسیشن ملی اور اس کے بعد لوگ آپ کو، وہ ایک انڈین بڑا یوٹیوبر ہے راٹھی، ہاں جی، اس سے آپ کے ریزمبلنس بھی کرتے ہیں کہ جی اسی طرح پاکستان گئے، تو کیا وہ تو آپ متاثر ہیں؟ وہ ویسے زیادتی کرتے ہیں کیونکہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان میں تقریباً 82 کروڑ کے قریب جو ہے نا وہ آن لائن یوزرز ہیں، پاکستان میں 5 کروڑ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے تو مارکیٹ سائز میں بہت فرق ہے. دوسرا یہ کہ وہاں لبرٹی بہت زیادہ ہے، یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ وہ شروع سے لے کے وہاں نہ کوئی مارشل لا لگا، نہ ادھر جمہوریت کبھی ڈیریل ہوئی. آج آ کر بے شک مودی صاحب پہ بہت تنقید ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا کنزرویٹو معاشرہ بنا رہے ہیں یا ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے، لیکن جو ہندوستان میں کوالٹی آف کانٹینٹ کریشن ہے، چاہے وہ فلموں کی آپ بات کر لیں، چاہے ان کا جو نیٹ فلکس میں وہ آج کل جو ڈراماز بنا رہے ہیں، موویز بنا رہے ہیں، اس کی بات کر لیں، جرنلزم کی بات کر لیں، اور دوسرے ایجوکیشنل پلیٹ فارمز کی بات کر لیں، وہ اسٹڈی آئی کیو اور اس طرح کے چینلز کمپیئر نہیں کر سکتے آپ پاکستان سے. ان کے بجٹس اتنے بڑے ہیں. ایون مجھے کسی نے اس دن بتایا کہ اگر ہندوستان کے کسی چینل پہ آپ کو بیپر دینے کے لیے بھی فون آئے نا تو پہلے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں پھر بیپر لیتے ہیں. ہمارے میڈیا میں تو سیلری نہیں ملتی جو آپ مہینے کا کام کرتے ہیں. تو وہاں پر جو کیپٹل اور انویسٹمنٹ انوالوڈ ہے انڈسٹری میں وہ یہاں پر امیجن نہیں ہو سکتی. پھر بھی میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پیرلل ڈرا کر دیتے ہیں کہ یار اس کی طرح کا کام کر رہے ہو. یہ سب بڑا انسپائرنگ اس لڑکے نے کام کیا ہے، بی جے پی کا بہت ووٹ توڑا ہے اس نے، اور تقریباً 1.5-2 سال سے کنسسٹنٹلی اس نے ایسے میڈیا کو بیش کیا ہے، کیونکہ وہاں بھی پورا میڈیا بی جے پی نے ایکوائر کر لیا، ایک ایک کر کے مودی صاحب کے بہت سے دوستوں نے چینل خرید لیے. تو اس سیٹنگ کے اندر جب ایک کاؤنٹر نیریٹو انڈین عوام کو سننے کو ملا اس کے چینل کے تھرو، تو 2-3 کروڑ لوگوں نے دیکھا وہاں پہ. تو بہت انسپائرنگ ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ یار یہ ایک بات ہے جس کو ہم بھی فالو کر سکتے ہیں آگے چل کے. تو پاکستان میں ایسا کوئی کانٹینٹ کریٹر، کوئی ایسا بات کرنے والا آپ کے علاوہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایک نظریے کو مطلب جی لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، اصل حقائق دے سکتا ہے؟ پاکستانی تو صرف میرا خیال یہاں تو صرف مار داڑ، گالی گلوچ، صرف 4 پیسے یوٹیوب سے آ جائیں، اسی وہ تھمب نیل پہ جھوٹی باتیں لکھ دو جو اندر ہے نہیں، اس طرح کی چیزیں کر کے عوام کو دھوکے سے
سے فریب سے ویوز لے لو, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. یہاں پر میرا دوست ہی ہے شہزاد گیاس, جو پاکستان ایکسپیرینس کے نام سے پوڈ کاسٹ کرتا ہے, اس کی اکثر تعریف کرتا ہوں کیونکہ اس نے ان لوگوں کو بلایا ہے اپنے پلیٹ فارمس پہ جو ایجوکیشنل باتیں کر رہے ہیں, کچھ نالج ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ جنید اکرم کافی اچھا ہے, کامیڈی بھی کرتا ہے, کچھ نہ کچھ ایجوکیشنل باتیں بھی کرتا ہے. اور بھی فیصل وڑائچ از ویری گڈ, دیکھو سنو جانو اس کا پلیٹ فارم ہے, بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اور اس کو 8-10 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے, ایجوکیشنل ویڈیوز بنا رہا ہے. تو ہیں یہاں پر ضرور اس طرح کے کانٹینٹ کریٹر, وہی نا, لیکن پذیرائی انفارچونیٹلی ہماری عوام ان لوگوں کو دیتی ہے جو وہ باتیں کرتے ہیں جو آپ نے بھی مینشن کی ہیں کہ لڑائی کروا دو یا سنسیشنلزم اور سنسنی پھیلا دو یا جھوٹی خبریں دو, فیک نیوز پھیلاؤ. تو انفارچونیٹلی ان لوگوں کی اگر آپ سبسکرائبرز باقیوں سے کمپیئر کریں گے جو تھوڑی پروگریسو اور اچھی فیکچوئل بات کر رہے ہیں, تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو انفارچونیٹلی یہاں ایجوکیشن کا لٹریسی کا بہت فرق ہے ہندوستان سے, کیونکہ یہاں اگر 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے تو جو قوم آپ نے ڈیولپ کی ہے وہ مینٹلی ایوالو ہی نہیں کی, اتنی اس کی دماغی طور پہ ارتقا ہوا ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھی لکھی بات کچھ سمجھ سکے, برداشت کرنا دور کی بات ہے. تو اسی لیے پہلے آپ کو عوام کے دماغوں پہ انویسٹ کرنا پڑے گا جو ہم کر نہیں رہے, اس کے بعد ان لوگوں کی کوئی قدر ہوگی جو ابھی نہیں ہے. تو اس کے لیے پہلے ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا. بالکل کرنا پڑے گا. ریاست کی دیکھیں ترجیح جو ہے نا وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی آپ کو. ابھی آپ 1 ہفتے پہلے کی خبر دیکھ لیں کہ HEC کا بجٹ 650 ارب سے کاٹ کے تقریباً 650 نہیں 65 بلین سے 25 بلین پہ لے آئے ہیں. 60% کٹ کر دیا HEC کا بجٹ اس دور میں جب آپ کو اسکالرشپ کے لیے پنجاب یونیورسٹی یا دیگر جگہوں پہ 3 سے اوپر سیٹیں نہیں مل رہی. پورے ملک کے بچے آ کے کمپیٹ کرتے ہیں, اور پیسے ہم نے کہاں پر لگانے ہیں, ان چیزوں پہ جس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں. لیکن اس کے باوجود پنجاب یونیورسٹی کی ریٹنگ وہ کہتے ہیں کہ ایشیا میں بڑی اچھی آ گئی. ہاں وہ ٹاپ 500 میں ایک آتی ہے, لیکن آپ اگر دنیا سے کمپیٹ کریں, فرسٹ ورلڈ سے کریں, تو وہ تو کچھ نہیں ہے نا. ہندوستان کی جو IITs ہیں وہاں سے جو لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں وہ کوئی گوگل کا CEO ہے آج, کوئی کسی کمپنی کا ہے. تو ہم نے کیا کریٹ کیا, انفارچونیٹلی کچھ نہیں. اب جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کو ڈپریس کر رہے ہیں, آپ مایوسی پھیلا رہے ہیں. تو صحافت کا کام تنقید کرنا ہوتا ہے. اگر تنقید نہیں کریں گے, PR کرتے رہیں گے کسی سیاسی لیڈر کی یا کسی پارٹی کی, تو وہ صحافت تو نہ ہوگی نا, وہ پھر آپ ایک ایکٹیوسٹ ہیں, آپ پارٹی کے کارکن بن گئے ہیں پھر. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس پہ فوکس نہیں ہے. اب بھی جس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ اگر 55% بچے آپ کے جس عمر میں جب اسکول میں ہونے چاہیے وہ باہر آئیں, تو آدھا فیوچر تو آپ کے سامنے برباد ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو. باقی آدھے کو کیا کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, آپ بھی اس علاقے سے ہیں جو کہ بیکورڈ گردانا جاتا ہے. پورے ساؤتھ پنجاب میں تقریباً آپ دیکھ لیں 52% عوام جو ہے نا وہ خطے غربت سے نیچے گزارا کر رہی ہے. بہاولپور جو سب سے ریچسٹ اسٹیٹ تھی ایک دور میں جب پارٹیشن ہوئی, آج سب سے غریب میں سے ایک ہے. اسی طرح راجن پور کا حال دیکھ لیں, DG خان کا دیکھ لیں. ہر الیکشن سے پہلے ایک جنوبی پنجاب محاذ بنتا ہے, جھوٹے وعدے کرتے ہیں, کوئی عمل نہیں کرتا اس پہ بعد میں. تو یہ چیز ہے کہ ہم نے کسی بھی اپنی اس چیز پہ انویسٹ نہیں کیا جس سے ہیومن کیپٹل ڈیولپ ہو. جو ہندوستان نے کر لیا جو ہم نہیں کر پائے, تو ہمیں اس مینٹالٹی سے نکلنا پڑے گا کہ ریاست تب محفوظ رہتی ہے جب اس کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہوں. سب سے زیادہ بڑی حفاظت جو ہے نا وہ آپ کی عوام ہوتی ہے. اگر ان کے اوپر آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے تو آج ایسا نہ ہوتا کہ 8 لاکھ 10 لاکھ بندہ ہر سال پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے جو کوالیفائڈ ہے, کیونکہ یہاں اپرچونٹی نہیں ہے. آپ کو بہتر پتہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں آپ جائیں, میڈیا گریجویٹس بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں, اور آگے کہاں نوکری ہے, کیا اپرچونٹی ہے. انجینئر جو ہیں وہ CSS کر رہے ہیں, ڈاکٹر جو ہیں وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں, اور انڈر پیڈ ہیں, کوالٹیز نہیں ہیں صحیح. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں یہاں پر اپرچونٹیز کریٹ کرنی پڑیں گی تاکہ پڑھے لکھے بندے کو پتہ چلے کہ میری بھی یہاں اس معاشرے میں جگہ ہے, جو کہ انفارچونیٹلی فی الحال نہیں ہے. نہیں, اگر دیکھیں جو لوگ, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ریاست کو اس پہ انویسٹ کرنا چاہیے, لیکن جو پڑھ کے آ رہے ہیں, جو ایون کہ PhD بھی یہاں پہ دیکھا ہے, اس کے پاس کتنا نالج ہوتا ہے, وہ کتنا ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے, یا کہہ لیں کہ اس نے کتنا سیکھا ہوتا ہے. بالکل. دیکھیں نا, میں نے یہ بات بھی کی کہ جو اسکول اور کالجز میں جا رہے ہیں وہ ان کو کیا مل رہا ہے یہ بھی پوچھنا پڑے گا. اب ہمارے 90% جو اکیڈیمکس ہیں, اس پہ پرویز البائی صاحب نے ریسرچ بھی کی ہے, وہ جعلی کام جو ہے نا وہ کاپی کر کے ریسرچ چھپوا رہے ہیں اپنی. وہ تھیسس بھی وہی کر رہے ہیں, PhDیاں بھی لوگوں سے کروا رہے ہیں, لوگوں سے ڈگریاں لینے کے لیے پیسے دے کے ایسے لاکھوں روپے لوگ کما رہے ہیں اس سے, کانٹینٹ جو ہے نا لکھنے والے, اور وہ ہر وقت بیٹھ کے کسی کی ریسرچ کر کے چھاپ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں انفارچونیٹلی ایک کاروبار ہو رہا ہے بہت بڑا, اس میں چیکس اینڈ بیلنسز اگر نہیں آئیں گے تو یہ ڈگریاں چھاپنے کی فیکٹریاں جو ہے نا یہ دماغ نہیں بڑے کر رہے ہیں. اس کی وجہ کہ اگر ایک راستہ ہے کہ آپ نے کسی سے بھی کام کروا لیا, 30,000 لفظ لکھوا لیے, 2 لاکھ روپے اس کو دیے,
بن گئے آپ ایم فل جو ہے نا گریجویٹ ہو گئے, پھر پی ایچ ڈی بھی کر لیا, تو اس طرح تو کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ہماری جو ریسرچ ہے وہ کتنی ہو رہی ہے اس ملک میں یا کس لیول کی ہو رہی ہے. اس کے لیے ایجوکیشنل ریفارم بھی چاہیے نا. ٹیچر ٹریننگ یہاں ہوتی نہیں ہے. ابھی میں اگر جا کے کسی بھی سرکاری اسکول میں جا کے ٹیسٹ دوں تو اس کا ایک کرائٹیریا ہے, ایک ٹیسٹ ہوگا, میں نے پاس کر لیا, لیکن مجھے سی ایس ایس جب ایک بچہ کرتا ہے 3-4 مہینے سول سروسز اکیڈمی میں بیٹھ کے اس کو ٹرین کرتے ہیں, اسے بتاتے ہیں کہ یار آپ اس ایڈمنسٹریشن میں جا رہے ہیں, وہاں یہ آپ کو چیلنج ہو سکتے ہیں. ٹیچر کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے یہاں پہ. انہیں سکھایا نہیں جاتا کہ بچوں کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, اچھا ابیوز نہیں کرنا, وائلنس نہیں کرنا. تو وہ ساری باتیں سکھائے بغیر اگر آپ کسی کو بھی ٹیچر بننے کی پرمیشن دے رہے ہیں تو وہ اگلی نسل کو برباد کر رہا ہے, جو میں نے یہاں دیکھا ہے. تو ٹیچر کو ویسے معاوضہ بھی کیا ملتا ہے؟ وہ بیچارہ سب سے جو سمجھنے کے طبقہ وہ ہے نا ٹیچر, لو پیڈ ہے, وہ ٹیچرز ہی ہیں, اور کچھ کو سیلریاں بھی نہیں ملتی جو سرکاری اداروں میں کام کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے یہی پولیس کا حشر ہے کہ اگر پولیس والے کو پتہ ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے 40,000 50,000 تنخواہ ہے, بچوں کا پیٹ نہیں بھر رہا اس سے, تو پھر رشوت کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. تو جب تک آپ نے کرائٹیریاز کو بہتر نہ کیا, کیسے کریں گے؟ ریاست کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. ریاست کے پاس پیسے اسی لیے نہیں ہے کہ جو فارن پالیسی 70 سال سے آپ نے بنائی ہے, جس میں صرف ہمسایوں سے جنگ کرنا اور لڑنا. دوسری چیز یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کا انوائرمنٹ رکھنا, یا جو ہمارے صوبے بلوچستان میں یا فاٹا میں اور جگہوں میں جو سب کچھ ہم نے کیا, وہی چیزوں کا آج پھل کاٹ رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ نے طالبانائزیشن کو سپورٹ کیا ایک دور میں, ٹھیک ہے, ضیاء صاحب کے انڈر جو کچھ ہوا, اس سے افیم آئی افغانستان سے, کلیشنکوف آئی, ریفیوجیز آئے, ڈالر آئے, اور اس سے آج تک ہم وہ ڈیمیج جو ہے وہ ریپیئر نہیں کر پا رہے. ابھی ریسنٹلی افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجنے کا پلان ہوا, اس کے اوپر بھی بڑا حیصل میں انہوں نے وہ اس کو کیا, کوئی پلان کیے بغیر. تو یہ جو آپ نے پالیسی بنائی, غریب غربا بیچ رہے ہیں, وہ بیچ رہے ہیں, جن کے پاس 4 پیسے ہیں وہ ادھر ہی. بالکل, آپ اسلام آباد چلے جائیں, 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرے ہوئے, انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, لیکن جو جاب لیس ہیں ان کو بھیج دیا. تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ ان پالیسیوں کو بہتر کر لیں گے تو پھر اس کا رزلٹ 5-10 سال بعد دیکھنا شروع کر دیں گے. بنگلہ دیش اگر 71 میں آپ سے علیحدہ ہو کے آج 10 گنا زیادہ ان کے پاس ریونیو آپ سے ہے, تو کچھ تو بہتر ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے ایوری تھنگ از ناٹ لاسٹ. اچھا, اس کی طرف میں آؤں گا. پہلے چونکہ ہم نے انڈیا کی بات شروع کی, تو ابھی ریسنٹلی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں مودی کی بات چونکہ آپ نے کی, تو جو رزلٹ آیا اس کی وجہ نفرت کی سیاست, جس طرح پاکستان میں بھی بہت ہے, تو وہاں بھی نفرت کی سیاست کی وجہ سے لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کو وہ ووٹ نہیں ملے. ایون کہ جہاں ایودھیا میں ہار گئے, حالانکہ انہوں نے بابری مسجد یہ بھی ہارے, تو کیا پاکستان میں بھی اس کا اینڈ ہوگا کبھی؟ یہاں تو بہت پاپولر ہے, وہاں وہ ہم سے تھوڑا آگے ہیں. یہاں پہ جو نفرت کی سیاست ہے وہ پاپولر ہے, وہاں پہ جو نفرت کی سیاست ہے انہوں نے ہرا دیا. دیکھیں, مجھے تو حیرت اس بات پہ کہ یہاں پہ وہ لوگ جشن منا رہے تھے کہ دیکھیں وہاں پہ ووٹ کم ملا اس کو, جو کہ خود ان تمام نظریات سے متفق ہیں اپنے ملک میں, جس میں نہ کوئی فریڈم آف پریس ہے نہ کوئی اور چیز ہے, لیکن وہاں کی ان کو بری لگتی ہے نفرت کی سیاست, یہاں کی اچھی لگتی ہے. وہی جو آپ نے بات کی. اب جو بنیادی وجہ جو وہاں پر ووٹ ٹوٹنے کی ہے وہ انفلیشن ہے. اب یہ بہت سے لوگ بات نہیں کرتے کہ وہ اس لڑکے کو بھی کریڈٹ دے رہے ہیں کہ اس نے بہت سے ووٹ توڑے یہ وہ, لیکن اگر اس کو 2 کروڑ لوگوں نے بھی دیکھ لیا تو آبادی تو 1.5 ارب کی ہے, 1.5 ارب کی, میٹر نہیں کرتا اتنا. سب سے بڑا جو ووٹنگ پیٹرن کو چیز ساؤتھ ایشیا میں سب کانٹیننٹ میں افیکٹ کرتی ہے وہ انفلیشن ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے چلی گئی 2013 کے الیکشن میں, حالانکہ 18ویں ترمیم انہوں نے پاس کی, بہت بڑا مائل سٹون تھا, ایک بہت بڑی امید تھی صوبوں کے لیے کہ ان کو ڈیو شیئر ملے گا اپنا. اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی 2 چیزیں بنے جس کی وجہ سے ووٹ نہیں ملا. ایوب خان صاحب کے خلاف سب سے تگڑا احتجاج نا چینی مہنگی ہونے پہ ہوا تھا. شروع سے اس خطے میں لوگ جو ہے نا وہ مہنگائی کو برداشت نہیں کرتے, تو وہاں پر بھی جو انفلیشن تھی بہت بڑا فیکٹر تھا. اور دوسرا یہ کہ جو الائنس بنی اپوزیشن پارٹی کی, اور جو راہل گاندھی کی طرف سے پیدل مارچ کیا گیا ان کے پورے ملک میں جو اس نے کیا تقریباً مہینوں لگا کے, اس سے بہت کانگریس نے ریکنیکٹ کیا لوگوں کے ساتھ. اسی طرح آپ پنجاب میں دیکھ لیں, اتنی بڑی اسٹیٹ ہے, وہاں پہ 1 سیٹ نہیں ہے بی جے پی کی, کانگریس لیڈ کر رہی ہے. ویسٹ بنگال میں آپ دیکھ لیں, وہاں کمیونسٹ پارٹیاں آ گئے ہیں, وہ ممتا بینرجی وہ استعفیٰ مانگتی ہے مودی کا اکثر. تو یہ چیز ہے کہ کیجریوال کو اریسٹ کیا انہوں نے, اس سے بھی لوگوں نے کہا کہ یار یہ فاشسٹ ٹیکٹک ہے, آپ اپوزیشن کے لوگوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں, کبھی ہندوستان کی تاریخ میں نہیں. تو یہ سارے فیکٹرز کا ایک کمبینیشن ہے. ہندوستان بہت کمپلیکس جگہ ہے, ہر اسٹیٹ کی بڑی اسٹرینج سیاست ہے, اور وہاں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا جو پورے ملک میں کنسسٹنٹ ہو. ہر اسٹیٹ میں ہر صوبے میں مختلف لوگوں کے بیہیویئرز ہیں. تو سب سے بڑی چیز جو میں کہوں گا وہ انفلیشن ہے, اور دوسرا جو
گاندھیز کی جو فیملی ہے انہوں نے جو ریکنیکٹ کیا لوگوں کے ساتھ, تو اس سے کچھ ووٹ ان کا ریکلیم ہوا, واپس آئے. اچھا مزمل, بہت سے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں, ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ ان کی نظریات, وہ جو ایک جرمن فلاسفر ہے نیچے, اس سے ہے, تو کیا آپ مطلب کیا چیزیں اس کی اچھے لگتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں یہ تو ایک اقبال کا بھی سب سے فیوریٹ فلسفی وہی تھے. بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ مغربیت کا شکار ہو گئے ہیں, تو سوچ جو ہے نا اس کا کوئی سرحد نہیں ہوتی اس کی, کہ اگر وہ مغرب میں کسی کے دماغ میں آئی ہے یا مشرق میں آئی ہے, سوچ تو سوچ ہوتی ہے. اور بہت سے ویسٹرن فلاسفرز اور تھنکرز ایسے تھے جنہوں نے مسلمان سائنسدانوں سے سیکھا, فلسفیوں سے سیکھا, کیونکہ جب مسلم گولڈن ایج جس کو کہتے ہیں, جب پیک پر تھی مسلم سائنس اور فلسفہ, تو اس سے سینا وغیرہ, جبران وغیرہ, یہ سارے بالکل, غزالی, فارابی اور وہ سب, ان سب سے یورپ نے بہت سی چیزیں لرن کر کے وہاں کی رینیسانس, جس کو نشاط ثانیہ کہتے ہیں, اس کی موومنٹ میں وہ بہت چیزیں کنٹریبیوٹ کی مسلمانوں نے, جو آج تک وہ کریڈٹ دیتے ہیں. تو ہم اگر آج ان سے سیکھ لیں گے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن جو بنیادی چیز مجھے اس کے فلسفے میں ملی وہ انفرادیت کا فلسفہ تھا, جس میں انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک جمہوریت کے لیے سب سے پہلے فرد چاہیے ہوتا ہے. جمہوریت کی پریزمپشن کیا ہے کہ ہر آدمی کے پاس ایک ایسا دماغ ہے جو اپنے دماغ سے تنقیدی سوچ اور اپنا زندگی کا فیصلہ خود کر سکتا ہے, اسی لیے اس کو ووٹ کا حق دیا جائے. اب یہاں پر اگر آپ نے فرد ہی پیدا نہیں کیا, کیونکہ میں جس علاقے سے ہوں, آپ جس علاقے سے ہیں, وہاں جس طرح ووٹ بکتے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں کہ اگر ایک برادری کا بندہ کھڑا ہو جائے سب ووٹ دے دیں گے. اچھا کوئی وڈیرا کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ اس کو ووٹ دینا ہے, سب ووٹ دے دیں گے. تو نیچے کی جو تنقید ہے جتھے بنا کر اپنے دماغ ان کو بیچ دینے کی, یہ مجھے بہت بہترین لگی کہ اس معاشرے کے اندر ہر جگہ صرف جتھے ہی ہیں, افراد نہیں ہیں. کیونکہ آپ اگر ٹرائبل ایریاز میں چلے جائیں وہاں قبائلی نظام ہے, کہیں پنچایتی سسٹم ہے, شہر کے اندر آ جائیں تو یہاں بھی مافیاز ہیں, چند گروپس ہیں. تو مجھے انفرادیت بہت بہترین چیز لگی اس کے فلسفے کے اندر, جو میں نے سیکھی بھی. اور دوسرا یہ کہ اقبال نے بھی اس سے جو بہت کچھ پک کیا اور لوگوں نے کیا, بہت سی دنیا کی پولیٹیکل موومنٹس کو اس نے انسپائر کیا. عورت کے بارے میں اس کے کیا نظریات تھے؟ وہ تو بہت نفرت انگیز تھے, لیکن آپ حمایت کرتے ہیں؟ میں حمایت کرتا ہوں, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کسی فلاسفر کو پسند کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کا 100% جو ہے نا وہ بیانیہ آپ اختیار کر لیں. آپ کا کام یہ ہے کہ ہر کسی سے اچھی چیز لیں اور باقیوں کو اوائڈ کریں. تو اس طرح بہت سے لوگ آپ دیکھیں, سر سید کے نظریات عورت کے بارے میں بہت زیادہ ڈفرینٹ تھے. وہ چاہتے تھے کہ خواتین کو ایجوکیٹ بھی نہ کیا جائے, لیکن پھر بھی ان کو ریفارمر کہتے ہیں ہم. اسی طرح نیچے تھا کہ اگر وہ 19ویں صدی کے جرمنی میں رہ رہا ہے, جب کوئی فیمنسٹ تحریک جنم نہیں لی تھی, تو ظاہری بات ہے وہ اتنا پروگریسو تو نہیں ہو سکتا نا اس دور میں رہ کے. اسی طرح پلیٹو اور سوکریٹس یا جو سارے گریک فلاسفرز تھے, وہ بھی خواتین کو 2nd کلاس سٹیزن کہتے تھے. وہ ان کو برابری نہیں دیتے تھے مردوں کے ساتھ بالکل بھی. لیکن آج ان کے نظریات سے پوری دنیا نے سیکھا ہے, ڈیموکریسی ایجاد ہی گریس کی ہے. تو میں نے بھی جو اس کے نظریات میں مجھے بہتر لگا میں نے اڈاپٹ کیا, باقیوں کو چھوڑ دیا. اور طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ کسی کو آپ سر پہ نہ چڑھائیں, جس سے جو ملتا ہے وہ لیں, اور غلامی نہ کریں کسی سوچ کی, اپنی سوچ اس میں شامل کریں, ایڈ کریں. اچھا, پنجاب میں ایک خاتون کی حکومت ہے, CM بنی ہے, کیا سمجھتے ہیں بہتر؟ دیکھیں میں نے تو ٹویٹ کر دیا جب ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوئی, انہوں نے بہت کچھ تقریر میں اچھا ایجنڈا پیش کیا, میں نے تعریف کی. لوگوں نے بہت برا منایا کہ آپ نے کیوں مبارکباد پیش کی ہے ایک ایسی حکومت کو جو کہ دھاندلی سے آئی ہے. تو میں نے کہا اگر دھاندلی کو آپ نے مائنس کرنا تو تاریخ میں کوئی الیکشن بچے گا ہی نہیں. پھر 70 کا جو ایک الیکشن ہوا تھا جو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوا تھا, وہ بھی اس لیے کہ اس دور میں انٹیلیجنس کی رپورٹ غلط تھی کہ مجیب سویپ نہیں کرے گا, کر دیا اس نے. تو اگر وہ پتہ ہوتا تو شاید وہ بھی نہ ہونے دیتے. تو اس طرح تو اگر آپ نے اس بینچ مارک پہ رکھنا ہے کہ کوئی بھی مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے, تو انفارچونیٹلی پھر ایک بھی الیکشن شفاف نہیں ہوا. 2013 کا الیکشن جو تھا اس میں 4 حلقے کھولنے کے مطالبے ہو رہے تھے, 18 میں RTS بیٹھ گیا, 24 میں ROs نے, اور بعد میں جو ہے نا وہ رزلٹ آنے کے کیا کچھ ہوتا رہا. میرے خیال ایک ہی الیکشن میرے خیال وہ تھا 88 کا, جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا بہتر, ریلیٹیولی بہتر تھا. لیکن اس میں بھی پیپلز پارٹی کو پوری کوشش کی گئی کہ دیوار سے لگایا جائے اور ان کو نہ آنے دیا جائے. وہ ID کارڈ کی شرط رکھتی کوئی, جس میں جو دیہی علاقوں کے ووٹر تھے ان کے پاس نہیں تھا ID کارڈ, اچانک سے وہ شرط آ گئی تو بہت سے ووٹر اس وجہ سے سسٹم سے نکل گئے. کوشش کی تھی لیکن مینیج نہیں ہو سکا وہ بھی. تو یہ چیز ہے کہ خاتون وزیر اعلیٰ کا ہونا خوشائن بات تو ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پہ تقریباً جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے 6ٹھا سب سے ڈینجرس کنٹری ہے پاکستان دنیا میں, وائلنس کے لحاظ سے, آنر کلنگ کے لحاظ سے. لیکن اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ کیا اپنے ان بیانات پر عمل کرتی ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ دے رہی تھیں, یا جو ان کا ریفارم ایجنڈا ہے اس پہ کتنا عمل کر سکتی ہیں. تو مسئلہ مجھے سیاستدانوں سے امید اس لیے کم ہوتی ہے کہ ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے, اختیار نہیں ہوتا.
اختیار والے جو ہیں نا وہ کہیں اور ہوتے ہیں, جو ہمیں دکھائے جاتے ہیں وہ صرف اقتدار والے ہوتے ہیں. خان صاحب نے 3-4 سال رول کر کے بعد میں کہا کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا, نیب کا چیئرمین میں نے نہیں لگایا, کوئی ایک بل پاس کرنے کے لیے ایسا نہیں تھا جو ہم نے فون نہیں کیا کہ یہ مینیج کروا دو ہمیں. تو اگر اتنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں سیاستدانوں کے, پھر ان پہ تنقید کا بھی فائدہ نہیں ہے نہ تعریف کا فائدہ ہے. تو یہ چیز نہیں, جتنی وہ ایکٹیویٹی دکھا رہی ہیں یا ایکٹیو نظر آ رہی ہیں, کچھ دوست اور بھی آئے جو پارلیمنٹیرین ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ گفتگو ہوئی, تو انہوں نے ایک دو چیزیں بتائیں, آپ کو بھی شاید علم ہوگا کہ وہ بالکل, ایک تو کہتے ہیں ہماری انوالومنٹ جو ہمارے پاکستان میں ہوتی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کی یا دوسری چیزوں میں بالکل ختم کر دی. انہوں نے کہا جی آپ کام کر رہے ہیں, اداروں کو کہہ رہے ہیں جی پولیس کام کر کے دکھائیں, کوئی ہماری انوالومنٹ نہیں ہوگی. دیکھیں اس میں تو جج کرنے کے لیے کم سے کم آپ کو 2-3 سال چاہیے کہ وہ کس طرح کی پرفارمنس ہے, لیکن عثمان بزدار صاحب سے تو میرا خیال ہے کہ ہزاروں گنا بہتر ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی اس بات پہ تنقید کر رہا ہے کہ وہ ہمارے سے بہتر اسی لیے نہیں ہے کہ ہمارا بزدار تھا, تو اس نے کیا کیا تھا وہ سب کو پتہ ہے. لیکن تنقید بڑی ہو رہی ہے کہ یہ ٹک ٹاک 3-4 اپنی دوستیں ساتھ لی ہیں تو وہ بڑی شوٹنگ وغیرہ کر رہی ہیں, فلمیں شوٹ کرواتی ہیں, پھر ان کو ٹک ٹاک پر یہ کرنا چاہیے. نہیں, لوگ پھر وہ بھی لوگ تنقید کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کی میڈیا اسٹریٹجی فلاپ ہے, آپ پی ٹی آئی سے مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ ٹک ٹاک پہ کانٹینٹ نہیں بناتے, آپ ٹویٹر اسپیس نہیں کرتے, یا آپ کو سوشل میڈیا کا استعمال نہیں آتا. اچھا, جب وہ استعمال کریں تب بھی تنقید ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب نے اپنی ساری پاپولیرٹی حاصل ہی ٹک ٹاک سے کی ہے تو انہیں بھی کرنے دیں. پھر یا تو آپ ایسے لوگوں کو فالو کرنا چھوڑ دیں نا جو سوشل میڈیا پہ پروجیکشن کر کے یا اپنے میوزیکل ٹک ٹاکس بنا کے مشہور ہو رہے ہیں. اگر عوام ان کو فالو نہیں کرے گی تو ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر طریقہ کار یہی ہے تو طاقت کے پیچھے ہوتا ہے پولیٹیشین, تو صرف وہ جہاں سے بھی اس کو ملے گی وہ لے گا. تو یہ چیز ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی جنریشن جو ہے وہ ساری وجود میں ہی سوشل میڈیا سے آئی ہے تو پھر میرا خیال ہے اپنے لیے وہ صحیح کر رہی ہیں, ہمارے لیے صحیح ہے کہ نہیں یہ ایک الگ بات ہے. اچھا مزمل, ایک اور بڑی امپورٹنٹ آج کل جو بحث چل رہی ہے, چونکہ سیاست کی باتیں ہو رہی تو میں نے سوچا یہ بھی چلتا چلتا پوچھوں کہ ہمارے سیاستدان, آپ نے جو خان صاحب کی بات کی کہ میرے اختیار میں نہیں تھا, تو آج کل یہ چل رہا ہے ڈبیٹ, یہ نہیں کہ ہمیں جیل میں کیوں ڈالا ہے, ڈبیٹ یہ چل رہی ہے کہ ہمارا سیل چھوٹا تھا, ان کا سیل بڑا ہے اور ان کو زیادہ وہ مل رہی ہیں سہولیت, ان کو زیادہ ملی ہیں فیسلٹیز, ہمیں کم تھی. ایون کہ آج جاوید لطیف صاحب نے بھی یہی کہا کہ میں تو ایک ڈرام میں بند تھا. تو یہ کیا سوچ ہے؟ بہت بدقسمتی ہے جی, کیونکہ میں نے تو ایک دو اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ بیٹھ کے جیل کے حالات ہی ٹھیک کر لیں اگر سب نے وہیں جانا ہے. ہر وزیر اعظم کو اگر پتہ ہے کہ میں نے جیسی استعفیٰ دینا تو میں نے اندر ہونا ہے, تو اس کو چاہیے کہ پہلے جیل کے حالات تھوڑے بہتر کرے تاکہ جو آپ کی آرام گاہ بنے گی نا بعد میں جا کے اس میں کم از کم گزارا ہو سکے. لیکن انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ جب جیل سے باہر ہوتے ہیں تو جو جیل کے اندر ہو اس کے جیل میں ہونے کو سپورٹ کرتے ہیں, اپنی باری جب آتی ہے تو پھر ان کو برا لگتا ہے. یہی عمران خان صاحب نے یو ایس میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جس جیل میں ٹی وی اور اے سی ہو وہ جیل نہیں ہوتی, وہاں تو ہر کوئی جاننے کی خواہش کرے گا. تو آپ کی جیل میں بھی ٹی وی لگا ہوا ہے, ٹریڈ مل بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے علاوہ کھانا بھی اچھا آ رہا ہے, پورا مینیو ہے, دیسی مرغے آ رہے ہیں. تو آپ کی اپنی ڈیفینیشن کے مطابق آپ جیل میں نہیں ہیں اس ٹائم. تو بات یہ ہے کہ کنڈیم تو کرنا چاہیے اس چیز کو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بینیفیشری ہوتے ہیں اپوزیشن کو جیل میں ڈالنے کے, اس وقت سب ٹھیک ہوتا ہے, اور صرف آزادی ڈیزرو وہ کرتا ہے جو دوسروں کو آزادی دینے پہ رضامند بھی ہو. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں یار نعیم صاحب کو جیل میں ہونا چاہیے تو مجھے بھی باہر نہیں ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ میں اتنی ہی فریڈم ڈیزرو کرتا ہوں جتنی میں فریڈم دینے کو تیار ہوں. اگر پی ٹی آئی نے اپنے دور میں ساری اپوزیشن کو جیل کے پیچھے سلاخوں میں بھیج دیا اور ان کو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے پریڈیٹر آف دا پریس کہا, یعنی کہ صحافت کے لیے زہر قاتل کے مطابق, تو پھر آپ اب آ کر کیا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے آپ کی آواز میں آواز ملائیں جب آپ سپورٹ ان چیزوں کو کرتے تھے؟ لیکن نون لیگ بھی تو چلیں اسی وہ بھی ایسی پیپلز پارٹی کے خلاف نیب بنانے والی نون لیگ ہے, یا تصاب الرحمان کے نعرے لگتے تھے جو سیف الرحمان صاحب کے بڑے قریبی ہیں. نیب بنایا ہی بے نظیر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تھا اور بعد میں اسی کی مار کھائی. تو یہ سبق نہیں سیکھتے, بار بار ایک چیز سے ڈسے جاتے ہیں, سبق نہیں سیکھتے اس سے. نیب ریفارم نہیں کریں گے, ابھی جسمانی ریمانڈ کی مدت بڑھا کے 40 دن کر دی ہے. پیپلز پارٹی نے سائن کیے ہیں اس کے اوپر, جن کو ملٹیپل ان کے رہنماؤں کو نیب جو ہے نا وہ کاٹنی پڑی ہے. زرداری صاحب نے 10 سال جیل کاٹی, زبان کاٹ دی گئی ان کی, اس سب کے باوجود بڑھائی جا رہے ہیں انہی لیجسلیشنز کو جو کہ کل کو انہی کے گلے کا پھندا بنیں گے. تو انفارچونیٹلی اکٹھے نہیں ہوتے, کنسنسس ڈیولپ نہیں کرتے. یہ نہیں کریں گے تو پھر مزید مشکل رہے گی کل کو بھی, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ اچھا, یہ آپ بڑی باتیں, خاص جتنے بھی آپ میں ویلاگس ہوتے ہیں, یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ آپ اینٹی پی ٹی آئی زیادہ بات کرتے ہیں.
تو اس کے باوجود آپ کے فالوورز بہت ہیں, کیا وجہ ہے؟ ویسے تو آج کل پرسیپشن یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے حق میں بات کریں گے اسی کو ویوز ملیں گے, اور اس میں کہ بہت سارے لوگ اسی بنیاد پر صرف وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ ایک اچھا سا تھمبنیل بنا کے اسی کو بیچ رہے ہیں. تو آپ نے کیسے مطلب تھوڑا سا آپ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ نا افسوسناک چیز یہ ہے کہ میں نے بہت سے صحافیوں کو ایسے دیکھا جو ذاتی محافل میں بیٹھ کے ان کو برا بھلا کہتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ان کے سب سے بڑے پیروکار بنے ہوئے ہیں صرف ڈالرز کے لیے. تو میں نے پہلے دن سے یہ بات کلیئر رکھی کہ یار جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میں نے وہ بولنا ہے, اس کا فائدہ ہے نقصان ہے کچھ بھی ہے مجھے نہیں پتہ. جب میں نے یہ ولاگنگ شروع کی بہت سے کالیگز نے, میں اس وقت GNN میں تھا, انہوں نے آ کر کہا کہ یار کیوں پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہو, نوکری سے نکال دیں گے, 15 منٹ کی ویڈیو بناتے ہو, کتابیں بیچ میں لے کے آئے ہو, کون سنے گا, ہر کوئی بور ہو جائے گا, کوئی بات نہیں سنے گا, شارٹ کرو اس کو, چینج کرو یہ وہ. میں نے کہا میں نے کچھ نہیں تبدیل کرنا, مجھے یہی آتا ہے, میں نے یہی کرنا. تو جہاں تک PTI کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پورے دورے حکومت میں صرف 2 سے 3 لوگ تھے جو ان کے خلاف کام کر کے بھی دیکھے جا رہے تھے. اس میں تھا, منصور علی خان صاحب تھے, اور تیسرے نجم سیٹھی تھے, اور کوئی نہیں تھے. اور میرا تو سارا جو ویورشپ تھی وہ بنی اس دور میں جب میں ان کے خلاف بات کر رہا تھا. پشاور جا کر جب میں نے یونیورسٹی آف پشاور میں لیکچر دیا, وہاں سب سے بڑا کراؤڈ 2000 کا آیا, جو آج تک کہیں اور پاکستان میں نہیں آیا, جو گڑھ ہے PTI کا. تو اس سے رزلٹ آپ کو یہ ملتا ہے کہ خان صاحب کے خلاف بات کرنا پرابلم نہیں ہے, بات کس طرح کی جاتی ہے وہ مسئلہ ہے. انفارچونیٹلی جو ان کے ناقدین ہیں وہ ان کی ذاتی زندگی پہ آ جاتے ہیں, یہ تو یہ کرتا ہے, اس کی ذاتی زندگی میں یہ عیاشی ہیں. اس سے لوگ کنونس نہیں ہوتے, لوگ کنونس ہوتے ہیں لاجک سے اور ریزن سے, ریشنالٹی سے, منطق سے, دلیل سے. تو اگر آپ دلیل ہی ایسی پیش کر رہے ہیں جس کا جواب ہی نہیں ہے تو لوگ سنیں گے آگے سے. تو میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ذاتی زندگی میں گھس کے اور ابیوسو گفتگو کروں اور کہوں کہ اس کا اخلاقی مسئلہ ہے یا یہ ایشو ہے. میں نے تو جو ان کے بیانات اور پرفارمنس ہے اس پہ بات کی ہے. اور اب بھی اگر بہت سے لوگ گلا کرتے ہیں کہ آپ تنقید کیوں کرتے ہیں, میں نے اور پارٹیوں پہ بھی کی ہے. انفیکٹ ہمارا پہلا شو جو ابھی ریسنٹلی لانچ ہونا تھا وہ شریف فیملی کی ایک شخصیت کے ساتھ ڈن تھا. اس سے 3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی نواز شریف صاحب کے خلاف, انہوں نے کینسل کر دیا. الیکشن کے روز میں نے 3-4 ٹویٹ کیے کہ یہ کھلے عام دھاندلی کر رہے ہو, تو شریف فیملی کی ایک شخصیت نے مجھے ٹویٹر پہ انفالو کر دیا. پیپلز پارٹی کے خلاف میں 5 سے 6 دفعہ جو صحافیوں کو وہاں مارا جاتا ہے سندھ میں یا بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس پہ بات کر چکا ہوں. وہ خیر اچھے لوگ ہیں, مائنڈ نہیں کرتے, تنقید برداشت. آپ کو پچھتاوا نہیں ہوا کہ انفالو کر دیا یا انٹرویو نہیں ہوا؟ آتا ہے ذہن میں پروفیشنلی, آپ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا نقصان ہو رہا ہے یہ وہ. میں کہتا ہوں کہ یار جو کچھ بھی ڈیولپ کیا ہے وہ اپنی سوچ پر عمل کر کے کیا ہے نا, تو اسی طرح چلیں گے آگے. کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ اپنا نظریہ جو ہے اس کو کھل کے بیان کرنے کی ایک کاسٹ ہوتی ہے, قیمت ہوتی ہے, بے شک وہ ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے آپ کو شروع سے. تو میں پہلے دن سے تیار تھا کہ اگر اس کی کوئی مشکل بھی ہوگی تو میں بھگتنے کے لیے. تو آپ عمران ریاض پہ بھی تنقید کرتے ہیں, وہ بھی تو اپنا نظریہ کھل کے بیان کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں, لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی سیاسی لیڈر کو پاپولرائز کرنے کے لیے, پروموٹ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں تو یہ صحافت نہیں PR ہے. صحافت ہمیشہ اینٹی پاور, اینٹی اتھارٹی ہوتی ہے اور نیگیٹو پہلو اجاگر کرنے پہ منحصر ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی پارٹی کا میڈیا ونگ بن جائیں یا پھر آپ اس کی پروموشن کی بات کرنا شروع کر دیں. تو مجھے ان سے سب سے بڑا اختلاف یہی تھا کہ سب سے پہلے تو مجھے یاد ہے اسلام آباد میں ایک خاتون تھی جس کا نام نور مقدم تھا, اس کی گردن کاٹ دی ایک لڑکے نے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ وہاں لینے کیا گئی تھیں. اس میں بہت افسوس ہوا مجھے کہ یار اتنا ظلم ہوا ہے ایک جگہ پہ اور آپ جو ہے نا وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہمیشہ آ کر لوگوں کو یہ بتانا کہ خان صاحب سے بہتر کوئی پارسا یا آسمان سے اترا ہوا آدمی ہے ہی نہیں. اچھا یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے, نہیں حق اور باطل کی لڑائی. ڈفرینٹ پارٹیز کی آپس میں ایک کمپٹیشن ہے کہ جس نے جتنی سیٹیں جیت لی وہ آگے آ گیا. انہوں نے اس کو مذہبی رنگ دے دے کے عوام کو بیوقوف بنانے میں کردار ادا کیا. تو یہ مسئلہ آپ ویسے ملے, ملاقات ہے عمران؟ نہیں, اس ملاقات ہوئی ہے 3-4 مرتبہ, لیکن ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے فرینڈ کیسے آپ؟ میں نے ہمیشہ سنا ہے کہ بہت اچھے ہیں, بہت اچھا ہوسٹ, میں ہمیشہ بالکل. دیکھیں جتنی تنقید آپ کرتے ہیں نا یہ بالکل اسی طرح جس طرح خان صاحب پہ ذاتی نہیں ہے وہ ان پہ بھی ذاتی نہیں ہے. تنقید صرف نظریات پہ ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ذاتی زندگی میں بھی وہ ریفلیکٹ کرے گا ان کوالٹیز کو. انفیکٹ بہت سے ایسے جرنلسٹ جو PTI کے سرکلز میں بڑے مشہور ہیں, بہت اچھے دوست ہیں میرے, گفتگو ہوتی ہے, بیٹھک ہوتی ہے, رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی, وہ میری رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں یہ ہے کہ پھر یہ کہنا کہ اگر کوئی بلوچ بندہ غائب ہوا ہے تو اس کا اپنا قصور ہوگا,
تو اس طرح کی چیزوں سے مجھے اختلاف رہا ہے، کیونکہ نہیں ایک طرف تو آپ بات کرتے ہیں نا کہ آپ پرچار کرتے ہیں کہ فری تھنکنگ، ہاں آپ بھی فری تھنکر ہیں، تو وہ بھی فری تھنک، وہ بھی تو سوال ہی پوچھ، آپ کہتے ہیں سوال پوچھنے چاہیے، تو انہوں نے تو پہلی تقریر یہ کی تھی کہ سوال پوچھیں گے. بالکل پوچھیں گے، لیکن اس میں کیا وہ صرف ایک پرسنالٹی کی پروموشن کے لیے تھی یا عوام کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کے لیے تھی؟ اگر عوام کے لیے تھی تو پھر پہلے جو آپ سب بتا رہے تھے کہ باجوہ صاحب قوم کے باپ ہیں، اور آپ بیٹھ کر یہ بتا رہے تھے کہ نہیں جو اب 1 پیج بنا ہوا نا پی ٹی آئی کے دور میں جو اس کے خلاف بولتا ہے وہ ملک کے خلاف ہے، وہ غدار ہے، یا اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، یا اگر پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکنان پہ فائرنگ ہوئی ہے تو وہ کتا مار مہم کا لفظ یوز کیا ہوا ہے. تو اگر پہلے آپ یہ باتیں کرتے رہے ہیں اور ایک لیڈر کو جب ڈیل ملنا بند ہوئی تو آپ نظریاتی ہو گئے، تو مجھے آپ کے نظریات پہ شک ہے اس کے بعد. اچھا چلیں دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج کل بڑا چرچا ہوا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا، تو وہ رپورٹ پبلش ہونی چاہیے تھی یا ایک ہمارے ظاہر ہے خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ نہ ہو، وہ جو ایک انہوں نے ٹویٹ کی ایک ویڈیو، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال؟ دیکھیں اس میں تو 72 میں انکوائری جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، پھر بھٹو صاحب نے اس کو نہیں پبلش ہونے دیا. حالانکہ حیرت کی بات ہے انہوں نے ٹکا خان کو آ کے آرمی چیف لگایا جس کو بچر آف ایسٹ پاکستان کہتے ہیں، جس نے اٹراسٹیز وہاں پر کمٹ کی، لاکھوں لوگوں کا وہاں پر کلیم ہوتا ہے، بنگالی گورنمنٹ بھی کہتی ہے یہ کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ سب ہوا. تو پہلے تو ان کو پہلے روز آ کر اس کو پبلش کرنا چاہیے تھا تاکہ عوام کو بتائیں کہ اصل مجرمان کون ہے. لیکن اگر ان کو دبایا اور انہی لوگوں کو لا کے بٹھا دیا آپ نے سنگھاسن کے اوپر جو کلپریٹ تھے، تو پہلے آپ نے خود غیر جمہوری روایت ڈالی. بھٹو صاحب نے ہر وہ کام کیا جو کل کو جا کے ان کے راستے میں آیا. ٹھیک ہے، جی ڈی پی کے لحاظ سے سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ بھٹو صاحب نے پیش کروایا، ٹکا خان کو وہ لے کے آئے. اس کے علاوہ کنٹروورشل لیجسلیشنز، پہلے یہاں بھاٹی پہ کھڑے ہو کے کہا میں شراب نہیں پیتا ہوں، کسی کا خون نہیں پیتا، بعد میں اسی کو بین کیا اور بڑی چیزیں کی اس طرح، مگر تھوڑی سی بالکل یہ دکھانے کے لیے کہ میں بہت ہی زیادہ ایک جو ہے نا وہ ڈیواؤٹ قسم کا مسلم ہوں، اچھا آدمی ہوں. لیکن وہ اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ پی این اے کی تحریک چلی، انہیں کو لٹکا دیا انہوں نے. تو آگے چل کر بھی ان آفیشلی تو رپورٹ باہر آ چکی ہے، انڈیا میں چھپی ہے، انڈیا میں چھپی ہے، یہاں پر بھی ان آفیشلی لوگ چھاپتے ہیں. میں نے کالج میں پڑھی تھی جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس دور میں، تو میں بھی پڑھ کے حیرت سے پریشان ہو گیا کہ لیڈر سارے لیڈر جب جیل میں ہوتے ہیں مجیب کیوں بننا چاہتے ہیں؟ تبھی یاد آتا ہے ان کو، اس کے علاوہ نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر جب پاور میں آتے ہیں تو مجیب گالی بن جاتا ہے. میاں صاحب نے 17 میں کہا تھا کہ وہ باغی نہیں تھا، اسے باغی بنایا گیا. آج ان کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان اپنے آپ کو مجیب کہہ رہا ہے اس لیے غدار ہے. اور پہلے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف شیخ مجیب بننا چاہتا ہے، آج وہ کہہ رہے ہیں میں شیخ مجیب ہوں. حالانکہ شیخ مجیب کا پہلے یہ ڈیسائیڈ تو کر لینا شیخ کہ کون ہے، ہیرو ہے یا ویلن ہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے سارا جو بنگال کی تحریک تھی اس کو دبا کر یہ کہا کہ یار ان کے تو رنگ کالے ہیں، یہ تو چھوٹے سے ہیں، انہیں تو شرم نہیں آتی، نہ ان کا کوئی کلچر ہے، یہ انفیریئر ہیں. آج پاکستان کے تمام مشہور سیاسی لیڈر اپنے آپ کو مجیب سے کمپیئر کر کے خوش ہوتے ہیں. سب سے بڑا ثبوت یہ ہے ہماری قومی تنزلی کا کہ ایک ایسا خطہ جس کو رائٹس نہیں دے رہے تھے انہوں نے ایک ملک بنایا، اور آج ان کے لیڈر جو ہے نا وہ ہمارے یہاں پہ ان کے ساتھ کمپیئر ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ یہ بھی اس سے بھی ڈسٹینس کر لیا. بیرسٹر گور نے کہا کہ نہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہی نہیں. یہ کیسا انقلاب ہے جس کی آپ ذمہ داری قبول نہیں کرتے نا؟ ایک بات آپ نے کی ہے تو کھڑے ہو جائیں اس پہ، پھر ٹھیک ہے، ادروائز کریں ہی نا. اگر آپ نے پاور پالیٹکس کرنی ہے نظریات کو چھوڑیں پھر بعد میں. تو انہوں نے ڈسٹینس کر لیا اپنے آپ کو کہ نہیں ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں، یا ہم کیوں بولیں گے اس طرح سے. تو یہ چیز ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیلیٹ کر دیں گے، کچھ لوگ ڈسٹینس کر رہے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں، سمجھ نہیں آ رہی. نہیں پتہ، کنفیوژن ہے نا. پارٹی کے اندر بھی 5-6 حلقے ہیں. شیرت المروت کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، بیرسٹر گور کا اپنا، شعیب شاہین کا اپنا، علی خان کو دیوار سے لگایا ہوا، اس کو سیپریٹ کیا ہوا. تو یہ چیز ہے کہ ان میں سے 90% لوگ نہیں ہوں گے جب خان صاحب باہر آئیں گے. یہ ابھی لیگل ٹیم ہے، اس کی موج لگی ہوئی ہے، اور ان میں سے کچھ چاہتے ہیں کہ وہ اندر ہی رہیں تاکہ ہم جو ہے نا وہ اپنا پورا حصہ اچھی طرح اس کو ایکسپلائٹ کر لیں پہلے. تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے خود ٹویٹ نہیں کیا تو وہ جو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ کا تعلق نہیں ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ساتھ، وہ بھی نہیں کر رہے. ساتھ ساتھ یہ کہ جب آپ نے یہ کہا کہ 2 اسمبلیاں کے پی کی اور پنجاب کی میں نے باجوہ صاحب کے کہنے پہ توڑ دی، تو مجیب نے تو یہ نہیں کہا تھا. مجیب کا تو ایشو یہ تھا کہ اسمبلی کو آپ طاقت نہیں دے رہے تھے. ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے ساری پارٹی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی باقیات کو اکٹھی کر کے بنا لی. مجیب نے تو ایسے نہیں کیا. مجیب نے وزیر اعظم بننے کے لیے کمپرومائز نہیں کیا. 65 کے الیکشن میں وہ فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ تھا.
حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ الیکشن ہارے گی اور ایوب دھاندلی کروائے گا. بھٹو صاحب اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ہاں آپ تو یہ جن کو آپ یہ کہتے رہے یہ قاتل ہیں, ڈکیت ہیں, ڈاکو ہیں, پھر ان کے ساتھ ہی مل کے آپ نے حکومت بنائی. تو یہ چیز ہے نا کہ اگر اتنا کمپرومائز کر کے آپ نے تمام نظریات پہ نئے چہرے لائیں گے اور بعد میں پرویز الہی کو پریزیڈنٹ بنایا پارٹی کا, تو یہ اس طرح کے مذاق کرنے کے بعد اپنے آپ کو مجیب کہنا تو میرا خیال ہے کافی مذاق ہی ہے. تو یہ اب جگہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ پرویز الہی صاحب کی کوئی پارٹی لیڈر نہیں ملے, کوئی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے پارٹی میں. پرویز الہی صاحب جی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں اس میں تو ان پہ تو برا وقت آیا ہوا تھا, زیر عتاب رہے ہیں. اس کی وجہ جب باہر آ گئے تو اس وقت ہونا چاہیے تھا, ان کو نظر نہیں آ رہا ہے جب اس طرح ایکٹیو نہیں, پریزیڈنٹ ہے پارٹی. ہاں میرا خیال ہے کہ ان کی وہ پہلے دن سے پریزیڈنسی جو تھی نا وہ یہاں سے اپروو نہیں ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان سے اختلاف کرتے رہے جب ان کو پارٹی میں لے کے آئے اور وہ سارا کچھ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے کچھ کمپرومائزز پہلے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور بعد میں ان کو ایڈجسٹمنٹ ملی یہاں سے. اب مونس جو ہے وہ کافی ایمبیشیس ہے. مونس صاحب میں نے یہ سنا ہے کہ وہ اپنا فیوچر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیڈ کے طور پہ دیکھتے ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ 70-72 سال کا آدمی 10-15 سال سے زیادہ تو نہیں رہنے والا میکسیمم. اگر رہے گا بھی تو پھر اس طرح سے وہ پارٹی میں ایکٹیو نہیں ہو سکتا نا. تو کل کو فیوچر پہ میرا ہی ہے, تو اسی لیے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ایکٹیویزم کر رہے ہیں. نظریہ کسی کا بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی نے تنظیم سازی اس بنیاد پہ کی نہیں ہے, آج اگر حکومت آتی ہے, انہیں نہیں معلوم کہ وزیر خزانہ کون ہوگا, کیبنٹ کیا ہوگی. اپنے منہ سے کہہ رکھا ہے انہوں نے کہ جب حکومت آئی تو ہمیں علم نہیں تھا کیا کرنا ہے. اسد عمر جس کو 10 سال انہوں نے کہا کہ ہمارا سکرات ہی ہے, 6 مہینے بعد فارغ کر دیا اس کو. بعد میں آپ نے گھٹنے ٹیک دیے, تمام ریٹائرڈ افسران کو لا کے اداروں پہ بٹھانا شروع کر دیا آپ نے. تو ٹیم تو بالکل نہیں ہے. اور سب سے انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ جو میاں صاحب کے پاس ٹیم تھی وہ بھی فارغ ہو گئی. سعد رفیق دیکھ لیں, خرم دستگیر دیکھ لیں, رانا ثناء اللہ دیکھ لیں, میاں صاحب خود دیکھ لیں. تو اب اگلی لڑائی جو ہے وہ بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہوگی. ہر دفعہ ہوتی ہے. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب کہیں گے کہ جو ہم سے بات ہوئی تھی وہ ہمیں ملا نہیں ہے. تو ساڑھے نہ گل ہوئی سی تاڑی وہی بات. اچھا یہ تو کہتے تھے ساڑھے نہ گل ہوئی ہے, گل ہوئی بھی سی کہ ابھی بس گلیں ہی بڑھ گئی. یہی بات ہے نا. جو ہوا اس سے دیکھ کے تو یہی لگ رہا تھا کہ جس طرح میاں صاحب کا جو حلقہ تھا لاہور والا, اچرے والا, اب اس میں بھی پیپلز پارٹی کا 0 ووٹ ہے, 0. اور اس کے علاوہ وہ رزلٹ ہی ایسا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر میں فرنٹ سیٹ پہ آیا تو حلقہ کھلے گا, فارغ ہو جاؤں گا میں. مانسیرا سے وہ ویسے آ گئے, تو وہ گراؤنڈ نہیں بنی. سعد رفیق صاحب کا جو تھا رزلٹ وہ بھی میں نے سنا ہے کہ انہیں کال گئی کہ آپ نے اس میں کچھ میٹھا ایڈ کروانا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرانا, ٹھیک ہے. خرم دستگیر صاحب, جاوید لطیف کا آپ نے نام لیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کروڑوں روپے بانٹے گئے ہیں اور پھر میں ہارا ہوں, یہ سب. تو وہ مقصود یہی تھا کہ اسی ٹیم کو لایا جائے جو تابع دار ٹیم ہو, اور وہ آ گئی ہے. مزمت صاحب اس کا کوئی حل ہے؟ کبھی ہم وہ جو ریئل ڈیموکریسی ہے وہ دیکھ سکیں گے؟ نہیں دیکھ سکیں. دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نا دھیان ہوتا ہے صرف سیاست پہ اور جو اسٹیٹ کرافٹ ہے اس کے اوپر ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی تبدیلی آئے, جبکہ یہ باٹم ٹو اپ اپروچ ہوتی ہے ڈیموکریسی کی. اگر ہم بات کریں چاہے وہ کسی بھی انقلاب کی تحریک دیکھ لیں, فرینچ ریولوشن ہے, انگلش ریولوشن ہے, امریکن ریولوشن ہے, لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب مزید نہیں ہو سکتا یہ. تو میں وہ اس دن سن رہا تھا, میرا خیال ہے عابد شیر علی کہہ رہے تھے, کون کہہ رہے تھے کہ یہاں پر لوگوں نے کہا کہ اگر بھٹو کو کسی نے کچھ کہا تو ہم یہ کر دیں گے. لگائی لوگوں نے, کچھ نہیں ہوا, بعد میں خاموش ہو گئے. میاں صاحب نے خود یہ بات کی ہوئی ہے کہ لوگوں نے کہا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, میں نے پیچھے دیکھا کوئی بھی نہیں. خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہے کہ 9 مئی میں چند گھنٹوں کا ایک احتجاج جو کہ ریاست نے جان کے ہونے دیا تاکہ گراؤنڈ بن جائے بعد میں, اور انہوں نے کر دیا آگے سے اپنی عقل دکھا کے, اب تک زیر عتاب ہیں. تو یہاں پر وہ کلیکٹیو اسٹرگل جب تک نہیں ہوگی, تمام سیاستدان بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کریں گے جو کہ کسی حد تک مساق جمہوریت میں بی بی نے کیا تھا, اس کے اگینسٹ ایک تیسری قوت لانچ کر دیا اسی لیے کہ یار اب یہ اگر اکٹھے ہو گئے تو ہمارا تو کام ختم ہو جائے گا. تو وہ تیسری قوت آج جمہوریت کی تحریک چلا رہی ہے. تو انفارچونیٹلی ہوتا اس طرح سے ہے کہ جہاں پر کوئی کنسنسس ہونے لگے وہاں تیسری قوت کھڑی کر دیتے ہیں. تو اس کو توڑنے کے لیے عوام کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ کتنی دیر تک اس چیز کو برداشت کریں. پنجاب کی اس خطے کی عوام میں اتنے جو پنجابی میں کہتے ہیں تپڑ ہیں کہ کر لیں, کر تو سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ شخصیت پرستی کا ماحول اتنا بن جاتا ہے ہمیشہ سے کہ ایک شخص کو جمہوریت سمجھ لیتے ہیں, اس کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں, اپنے لیے کچھ نہیں کرتے.
تو یہ چیز ہے کہ یہاں پر ایک تو اسٹوڈنٹ یونین آپ کو پتہ ہے کہ کالج یونیورسٹی کے لیول پہ توڑ دی گئی. جی زیاد صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے جو جنرل سیاسی تحریکیں ہیں وہ اٹھنے نہیں دینی. آج تک اس پہ بین ہے یہاں پنجاب میں. تو اگر آپ اس طرح کا ماحول ایک بچے کے لیے پیدا ہی نہیں کرتے, کسی یونیورسٹی کا پروسپیکٹس اٹھائیں, اس پہ سائن جو جس پہ بچہ کرتا ہے نا, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آئی وونٹ آرگنائز پولیٹیکلی. وہ لکھ کے دیتا ہے کہ جب میں یونیورسٹی کے دروازے سے انٹر ہوں گا تو میں سیاست نہیں کروں گا. تو سیاست کو اگر گالی بنایا ہوا ہے, اور کوئی بچہ آپ کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے پولیٹیشین بننا ہے, یہی خود بتا رہا ہے اس چیز کو کہ سیاست صرف ان لوگوں کے لیے رہ گئی ہے جس نے 15-20 کروڑ لگانا ہے پالیٹکس پہ. لیکن یہ تو غلط ثابت کر دیا اس الیکشن نے. ہاں, ایسے لوگ آئے جنہوں نے پیسے جن کے پاس تھے ہی نہیں. بالکل. لیکن ہوتا یہ ہے کہ سمپتھی ووٹ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ رہا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے میاں نواز شریف صاحب کو جب وہ سائیکل کا نشان ملا تھا, وہ ان سے لے لیا ارلی 90s میں, تو ان کا بھی سمبل چھین لیا, سمپتھی ووٹ پڑ گیا, 96 میں وزیر اعظم بن گئے. بی بی کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ وہ باہر سے آئیں, بہت بڑا کراؤڈ تھا کیونکہ بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی پچھلے ڈیکیڈ میں, ان کو ووٹ مل گیا. نواز شریف کو ایگزائل میں ڈالا, ان کو ووٹ مل گیا. تو ہم صرف اور صرف جذبات پہ, سمپتھی پہ ووٹ دے دیتے ہیں. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے آج ان کو باہر نکال دیا, حکومت میں آ گئے, تو یہ سارا ووٹ ختم ہو جائے گا. میاں صاحب کیوں ہر بائی الیکشن جیت رہے تھے انڈر پی ٹی آئی؟ ووٹ کو عزت دو کی وجہ سے. جیسے ہی طاقت میں آئیں گے ووٹ ختم ہو جائے گا. تو ہم کسی نظریے پہ ووٹ اگر دے بھی رہے ہیں تو وہ تب تک جب تک سیاستدان زیر عتاب نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب اندر نہ ہوتے تو یہ بالکل اس طرح بالکل نہ ہوتا. اندر کیا, ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر آ بھی گیا نا, اس کے فوری بعد الیکشن کرا لیتے آپ, ختم ہو جاتے. ان کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو حکومت دے دیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں. کیونکہ ان کو اب کام وغیرہ ان سے کچھ نہیں ہوگا, کہیں پر بھی نہیں ہوگا. ظاہر انہوں نے پہلی اسپیچ میں میرے پاس ٹیم ہے, لیکن جب اقتدار میں آئے تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس لیے کہ یہ کہ ان کو حکومت مکمل نہ کرنے دینا ان کے حق میں سب سے بڑی فیور تھی. جی بالکل. کیونکہ اگر وہ 5 سال پورے ہو جاتے تو یہ تاریخ کا حصہ ہوتے. لیکن بھلا ان لوگوں کا جو کہ لوگ سمجھ رہے ہیں ان کے خلاف ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حق میں ہیں. مزمل, آپ نے کبھی سوچا تھا, تھوڑا سا پرسنل کوسچنز کی طرف آؤ, کہ آج کل جتنی آپ سیلری لے رہے ہیں اتنی آپ کو مل جائے گی؟ سوچا نہیں تھا کبھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمبیشن جو تھا وہ اس طرح پیسوں کے لحاظ سے کبھی رہا نہیں. یہاں یہ تھا کہ پروگرام کر لوں گا یا پھر یوٹیوب پہ کام کروں گا تو کوالٹی والا کروں گا, ایسا نہیں کہ کہانیاں سنا دی باقی سب کر رہے ہیں. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ریوارڈ ہوتا ہے اپنے پیشن کو فالو کرنے کا. یہ میننگ نہیں ہوتا, یہ مکمل گول نہیں ہوتا, اور نہ میرا کبھی تھا. اگر ہوتا تو میں وہی کرتا جو چل رہا تھا مارکیٹ میں. جس طرح آپ نے کہا کہ ہر کوئی پی ٹی آئی کی جو ٹرین ہے اس میں بیٹھ جاتا, تو نظر تو آ رہا تھا کہ بہت پوٹینشیل ہے, بہت پیسے کما سکتے ہیں, جو سب نے کمائے ہیں, جن کے ہم نے نام لیے ہیں کچھ دیر پہلے, کروڑوں کمائے ہیں. لیکن وہ کیا اس لیے نہیں کہ ذہن کو سمجھ نہیں آیا. تو یہ ہے کہ یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے میرے پیشن کی, اور یہ نہ پہلے عام تھی, آج بھی اتنی عام نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چاہیے نہیں, کیونکہ کوالٹی آف لائف اس ملک میں بہتر کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایسا ملک ہے جہاں بالکل کامن آدمی کی طرح زندگی گزاریں تو یہ بڑی مچھلیاں آپ کو کھا جاتی ہیں. تو اسی لیے ان کے سرکل میں آنے کے لیے کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ آپ ایف بی آر والوں کو پیچھے لگوانا چاہتے ہیں؟ نہیں ویسے میں ٹیکس پیئر ہوں. اچھا, تو یہ ہے کہ اچھی ملتی ہے, اچھی ہے میں کہہ سکتا ہوں اکارڈنگ ٹو دا اسٹیج دیٹ آئی ایم آن. ایسا نہیں کہ باقیوں سے اگر میں کمپیٹ کروں. لیکن چیز یہ ہے کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ وائرل بڑی ہونے والی چیز ہے. وہ بھی ہے. ایک ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں اگر آپ سچ بول دیں نا سیلری کے بارے میں تو آپ کو 12 فون آ جاتے ہیں کہ یار ادھار چاہیے مجھے. یہ بہت مسئلہ ہے. تو وہ نہ ہوتا تو شاید بتا دیتا فگر آپ کو. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اٹ مسٹ بی ان دا ٹاپ 20 ان دا کنٹری. جو 15-20 لوگ جو ملک میں میڈیا میں لے رہے ہیں اس میں سے ایک ہوں. زبردست. چلیں, خوش ہیں اس سے. شادی کیوں نہیں کی؟ خوشی کے ساتھ شادی کا سوال کر لیا آپ نے. نہیں ویسے شادی کب کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو ایک ٹائم تھا جب میں نے آپ سے بھی آف ایئر بھی ڈسکس کیا کہ پلان تھا پورا اور جو ہے نا وہ تیاریاں ہو گئی, لیکن بس وہ قسمت نہیں تھی, وہ کچھ اس طرح کے ڈفرینسز ہو گئے. تو اب ہے جلد. گھر والے تو فیلڈنگ کرتے رہتے ہیں کب قابو آئے گا, دیکھیں اب کب پکڑائی دیتے ہیں. تو محبت شبت نہیں اس طرح کا میں ہوں نہیں کہ وہ بہت امپریس کسی سے بہت ہی زیادہ ہو جاؤں, اور لکس کو دیکھ کے وہ لکس وغیرہ میٹر نہیں کرتی میرے لیے اتنی. ذہنی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ مینٹل سنک ہے, اور دوسرا فرینڈ شپ ہے آپ کی. کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہاں پہ انفارچونیٹلی پاکستان میں جو کلچر ہے, ڈریگ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ شیئر نہیں کر پاتے پارٹنر سے,
ٹھیک ہے، ہر چیز آپ کو چھپا کے کرنی پڑتی ہے، بات کرنے سے پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے سے ریئیکشن کیا آتا ہے. تو یہ اس طرح کا گھٹن زدہ ماحول جو ہے نا وہ میں تو ایٹ لیسٹ گھر میں بالکل نہیں چاہتا. تو اسی لیے وہ جب بھی ہوگی اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ذہنی طور پہ مماثلت جو ہے وہ ہوگی، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں سیکنڈری. تو میں یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا یہ تصویر یو کے سے آ گئی ہے پسند کر لو، میں کہتا ہوں یار مجھے کیا پتا کہ یہ تصویر تو آ گئی ہے، ذہن میں کیا ہے اس کے مجھے کیا پتا. تو یہ ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ ذرا مختلف ہے میرا. اچھا نہیں، دوستیاں تو ظاہر ہوئی ہوں گی، ڈبیٹ بھی ہوئی ہوگی. تو مطلب 30 سال کے تو آپ میرے خیال ہو جی 30. تو اتنے عرصے میں کوئی نہیں لگا جس میں لگا ہو کہ یہ اسٹیج تھوڑی بہت. بس میرا ایشو یہ ہے کہ میں نے خود بہت تیزی سے ٹرانسفارم کیا پروفیشنلی بھی مینٹلی بھی، کیونکہ میں جب یونیورسٹی میں تھا تو سوچ بالکل مختلف تھی. پھر جب میں نے فلسفہ اور کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. اچھا مزمل ویسے اتنا مختلف نہیں تھے اس وقت بھی، آپ بڑی انٹلیکچوئل باتیں کرتے تھے. چونکہ مجھے تو یاد ہے ابھی وہ میرا خیال آپ فارغ ہوئے تھے یونیورسٹی. ہاں جی ایسے، لیکن جب آپ کے پاس آیا تھا اس وقت تو واقعی چینج آنا شروع ہو گیا تھا. اچھا ہاں، اس سے پہلے اگر میں کالج اسکول کی بات کروں تو بہت مختلف ذہنیت تھی. لاہور میں ایک عام سے مغل پورہ کے اسکول میں گیا ہوں، اس سے پہلے ویاڑی میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر رہ کے آپ کے دماغ پہ کتنا کام ہو جاتا ہے. ہمیں تو کالج میں جا کے استاد ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ وہ ہے کدھر. تو ہمیں وہ کوالٹی ایجوکیشن تو ملی نہیں کہ پہلے روز سے وہ کیا ہو. کون سی کتاب پڑھی جس سے آپ ٹرانسفر ہونا شروع ہوئے؟ وہ مجھے یاد ہے، وہ ایک فرانسس فوکویاما ایک فلاسفر ہے، اس کی کتاب تھی اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین. تو اس کا تھیسس یہ تھا کہ ڈیموکریسی جو ہے نا وہ، کیونکہ جب سوویٹ رشیا کو ہرایا امریکہ نے تو وہ ڈیموکریسی کے جو سارے جو فلسافیکل لینزز ہیں اس لحاظ سے انالیسس کیا ہوا تھا. تو وہ کسی نے ریکمینڈ کی، میں نے پڑھ لی. تو میں حیرت میں اس لیے چلا گیا کہ اس میں نے بہت سے نئے فلسافیکل کانسیپٹس پڑھے اور بہت سے فلاسفرس کا نام سنا پہلی بار. تو میں نے کہا یار یہ انٹرسٹنگ چیز ہے. اس سے پہلے میں میڈیا اسٹڈیز میں پڑھ رہا تھا، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، اصل پیشن تو یہ ہے میرا. مطلب میڈیا اسٹڈیز تو چلو ٹھیک ہے کر لیں گے، ایک پریکٹس ہے، لیکن اس کی تھیوری میں اتنا کچھ مجھے ملا نہیں. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، فلاسفی اور پولیٹیکل سائنس جو ہے نا وہ بڑا پیشنیٹ چیز ہے، کیونکہ مجھے نیچرلی انٹرسٹ ہونا شروع ہو گیا. تو اس کے بعد پھر ایک لمبا جرنی ہے جو چلتے رہے. آپ اپنی تقریباً ہر گفتگو میں کسی نہ کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں ایک، لیکن آپ بھی مسلم کبھی قرآن کا حوالہ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلی کتاب ہے جو ہر مسلمان پڑھتا ہے، ہم نے بھی پڑھی. ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اگر آپ ٹی وی کے اوپر آ کے سلام بھی کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں ایسے نہیں، ایسے ہوتا ہے. انفارچونیٹلی جیسے ہی تھوڑا سا آپ اپنے ذہن سے مذہب کی انٹرپریٹیشن کر کے بتانے لگتے ہیں تو آپ کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہماری دکان بند کروا دے گا. تو میرے ذہن میں پہلے سے یہ چیز کلیئر تھی کہ جس قدر یہ معاشرہ مذہبی لائنز پہ فرقہ واریت میں ڈیوائیڈڈ ہے، میں نے اس میں سے کچھ بھی اگر لائن پکڑ لی نا تو میں بھی اسی آگ میں تیل چھڑکوں گا بس. تو میں نے یہ سوچا کہ ان تمام شروع سے کلیئر تھے. کرو بالکل تھا. مجھے یہ تھا کہ میں نے صرف سیاست پہ بحث کرنی، تاریخ پہ یا فلسفے پہ یا معاشرے پہ کسی حد تک. اگر میں مذہبی عقائد کو ریفارم کرنا چل پڑا تو پھر میری اپنی زندگی بھی ایٹ اسٹیک، اسی لیے کہ یہاں جن لوگوں نے دکانیں کھول لی ہیں، جو لوگ بے وقوف آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے، میں نام نہیں لوں گا، ان کا یہ اشر ہے کہ وہ ملک میں لینڈ نہیں کر سکتے ابھی. امریکہ بیٹھ کے وہ اپنے جو ہے نا وہ میں سمجھ گیا مذہبی لیکچرز دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو سیکیورٹی کے بغیر اپنے شہر سے نکل نہیں پاتے. تو یہ چیز ہے کہ انفارچونیٹلی یہاں پر ایک طبقہ ایسا ہے جس کو ریاست نے شروع سے کھلا کے آپ کے سروں پہ مسلط کر دی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے ذہن سے مذہب بھی نہیں سمجھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے تم. تو یہ چیز ہے کہ آپ نے شروع سے لائن ڈرا کر دی کہ مذہب کی بات میں نے آن ایئر کرنی ہی نہیں. ٹھیک ہے، بہترین. تو میں نے اسی لیے کہا کہ اگر میں اس میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ یار میرا بلیف یہ ہے وہ یہ ہے، پھر میں نے کہا یار صحافت کا اس سے کیا تعلق ہے، اس کو بتانے کی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر انفارچونیٹلی کچھ لوگ سیاست میں بھی صحافت میں بھی وہ اتنا لے آتے ہیں. وہی جو قاسم سوری صاحب نے خان صاحب کے کان میں کہا تھا کہ اسلامک ٹچ دیں ذرا، وہی صحافت میں ہوتی ہے. تو یہ میرا یہ شروع سے گول تھا کہ میں نے یہ چیز نہیں کرنی. اسی وجہ سے اس پہ بہت سے لوگ پھر مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، پتہ نہیں کتنا لبرل ہے، پتہ نہیں کیا ہے. میں کہتا ہوں آپ جو مرضی کہیں، یہ پرسنل چیز ہے، یہ پرسنل ہی رہے گی، اس کو چینج نہیں کرنا. اچھا، یہ آپ ریکمینڈ اگر کریں گے جو اسٹوڈنٹس ہیں میڈیا کے، ان کو کون سی بکس کے یہ پڑھیں تو آپ کو تھوڑا سا پتہ چلے گا، جس طرح آپ نے ظاہر ایک اسٹڈی آپ کی؟ جی دیکھیں، سب سے زیادہ جو بریلینٹ کتاب میں نے میڈیا تھیوری پہ پڑھی، جو میں لوگوں کو ریکمینڈ بھی کرتا ہوں، وہ نیل پوسٹ مین ایک فلاسفر ہیں جی، ان کی کتاب ہے امیوزنگ اور سیلس ٹو ڈیتھ. تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ٹی وی جو آپ کے ساتھ کرتا ہے وہ کیا ہے.
یہ جو گرافکس چلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں یا نیوز اینکرز جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں یا ٹی وی رپورٹنگ کا جو سٹائل ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں دراصل کس طرح آپ کو سوچنے سے دور لے کے جا رہی ہیں، اس پر وہ بہت لمبی بحث کرتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ کام ہے اور وہ ہر کسی کو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جس انڈسٹری میں یا جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ڈیپتھ کتنی ہے اور اس میں چلنا کیسے ہے، سروائیو کیسے کرنا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ تاریخ ہے. جتنا بیک گراؤنڈ نالج صحافی کے پاس ہوگا اتنا اس کے پاس ایج ہوگا کہ وہ ڈومینیٹ کرے لوگوں کو، کیونکہ ہمارے یہاں تو انفارچونیٹلی تجزیہ کار صرف اس کو کہتے ہیں جس کے بال سفید ہوں. جی، حالانکہ یہ تجزیہ تھوڑا سا لاؤڈ آواز میں بات بول کرے، سکے، کوئی فیکٹ کسی کو گالی دے سکے، کسی کو لڑائی کرا سکے. تو یہ چیز ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے تاریخ کا مطالعہ کریں اور انڈیپینڈنٹ سورسز سے کریں، ٹھیک ہے. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی گفتگو صرف ہوائی کہانیاں نہیں ہوں گی، اس میں گراؤنڈ ہوگی، سبسٹانس ہوگا، اس میں لاجک اور فیکٹ ہوگا، اور لاجک اور فیکٹ کا مقابلہ کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. زمن میرا خیال ہے آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی ایک جگہ پہنچنا ہے، تو یہ اس وعدے کے ساتھ کہ دوبارہ کب یہ جب آپ کہیں گے جی، آپ تو دیکھیں آپ کا اور ہمارا جو جان پہچان ہے، میرا خیال ہے میڈیا میں پہلی جو انٹریکشن تھی میری وہ فارملی آپ کے ساتھ ہی ہوئی. جی. تو میں آپ کو بھی بیسٹ وشز کہوں گا اس نئے پروجیکٹ کے لیے جو آپ نے کیا ہے، اور کافی رسک لیے ہیں، آپ بتا رہے تھے. جی نئی چیزیں ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ظاہر کرتا ہے کہ ایکسپیریمنٹل ذہن ہے آپ کا، کہ وہ نہیں کرتے جو سب کر رہے ہیں. یہ چیز ہمیں پسند ہے، تو کرتے رہیں یہ، اور ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ کہ ہم اگلے مہینے عید کے بعد دوبارہ ملاقات ضرور کوشش. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. تھینکس. کوئی ایسی بات جو آڈینس سے کرنا چاہتے ہیں؟ آڈینس سے یہی کرنا چاہتے ہیں کہ جی آج کل جو پالیٹکس میں چل رہا ہے، ملک میں چل رہا ہے، اس کا حل یہی ہے کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے لیے سوچنا، اور تنقیدی ذہن اگر آپ کا ہے تو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا آپ کو. اسی لیے جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں، کرٹیکلی سوچیں، اور کسی کو سپورٹ کرنے سے پہلے سوال کریں اپنے آپ سے کہ کرنا چاہیے یا نہیں. دوستوں، مزمل سے ہم نے جو اگلی ڈسکشن کرنی ہے وہ ہسٹری پہ ہوگی، فلسفی بھی ہوگی، پولیٹکس پہ بھی ہوگی یقیناً. تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ جیسے ہی مزمل بہاڑی سے واپس آتے ہیں عید کے بعد ہم دوبارہ ملاقات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.